امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی سلطنت۔ امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں بامقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، موئے شریف اور تراش ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازار شریف، ردائے مبارک و قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے موئے مبارک اور تراش ناخن اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ کور بطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تمام زر و مال، ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی، اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس مربوط پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں پیارا، رفیق اور بہترین مؤنس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے، تو حسنین کریمین اور آل پاک علیہم رضوان جو بدن اقدس کا جزو ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیانت و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں، اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، اور آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہوتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی، اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ شیعوں کو بھی آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون وقت ہو سکتا تھا۔ حضرت امام و ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی درخواست اسی لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تعامل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا، اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش اناد بھڑک اٹھی، اور بضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔
حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ سے رحلت۔ مدینہ سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے رنج و اندوہ کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزاء و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں۔ دربار رسالت کی حاضری کا شوق دشوار گزرا منزلیں اور بحر و بر کا طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دے۔ ایک لمحے کی جدائی انہیں شاک ہو اور فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جوار رسول سے رحلت کرنے پر مجبور ہو۔ اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارادہ رخصت آستانہ قدسیہ پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدہ خونباز نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ دل درمند غم مہجوری سے گھائل ہوگا۔ جد کریم علیہ السلام کے روضہ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ حضرت امام کے دل پر رنج و غم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا۔ اہل مدینہ کی مصیبت کا بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیدار حبیب کے فدائی اس فرزند کی زیارت سے اپنے قلب مجروح کو تسکین دیتے تھے۔ ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا۔ آج یہ قرار دل مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے بہزار غم و اندو بادل ناشاد رحلت فرما کر مکہ مکرمہ اقامت فرمائی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں کوفیوں کی درخواستیں۔ یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے منتفق ہو کر امام کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اسی طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام کی خدمت میں پہنچیں۔ کہاں تک اخماز کیا جاتا اور کب تک حضرت امام کے اخلاق جواب خشک کی اجازت دیتے۔ ناچار آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بالعقیل کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا پیپاس ملت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا اور حضرت امام سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدیم وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت
ابو واقد لیثی وغیرہ علیہم رضوان حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثق کا اعتبار نہ تھا۔ امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ کوفہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اہل عراق کی گرویدگی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیض یاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ انسدادی تدابیر عمل میں لائیں۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبداللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، ان کا قائم مقام کیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکاروں کا یاد تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطرہ اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر
سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نعرہ ہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے، مرحباً بکا یا ابن رسول اللہ، اور قدمتا خیر مقدم کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے۔ یہاں تک کہ دارالمارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریبکاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کے حیلوں سے حضرت مسلم کی جماعتوں کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کرا منگایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رؤسا عماد کو بھی قلعے میں نظر بند کر لیا۔ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوک آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کاربدست کارکنان قدرست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود کا کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریبکاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ اور گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤس عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک طینت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گی، اور یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جواباً زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں، قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تاب وقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طمار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔
کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شعلہ رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خوانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطے میں دو چار گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ما اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گزند پہنچے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا، اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں توا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشس کا گرگا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبداللہ ابن زیاد نے عمر بن حریث کوتوال کوفہ اور محمد بن اشس کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر توا کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم اپنی تلوار لے کر نکلے اور بناچاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر گلہ کو سپند پر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آواروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے، بعد مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نامردان کوفہ کی یہ جماعت نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی گئی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و اصلاح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصلحت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم کو ماں ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تیغ زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے، اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم کو اس کی کیا خبر تھی، اور آپ اس مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے؟ آپ آیا کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق کی آیت پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔
داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر عدادین کی بے رحمی سے شہید ہوئے۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں وہ بید کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمگے آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس معرکہ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستم گاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھیرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ نیچے وضاحت دی گئی ہے۔ آپ کے ہمراہ اس وقت مستورہ ذیل حضرات تھے۔ 3 فرزند حضرت امام علی اوسط، جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت شہربانو بنت یزد جرو بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان کے وطن سے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 22 سال کی تھی اور وہ مریض تھے۔ حضرت امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر، جو یالہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کے بدن سے ہیں، جن کی عمر 18 سال کی تھی، یہ شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے۔ تیسرے شیر خوار جنہیں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کا نام عبداللہ اور جعفر بھی بتایا گیا ہے، اس نام میں اختلاف ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بنی قزاق سے ہیں اور ایک صاحبزادی جن کا نام سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جن کی نسبت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی۔ کربلا میں ان کا نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ اس کی کچھ اصل نہیں اور کچھ ایسے کم عقل لوگوں نے یہ روایت واضح کی ہے جنہیں اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ اہل بیت رسالت کے لیے وہ وقت توجہ اللہ اور شوق شہادت اور تمام حجت کا تھا۔ اس وقت شادی نکاح کی طرف التفات ہونا بھی ان حالات کے منافی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی راہ شام میں مشہور کی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ واقعہ کربلا کے بعد عرصہ تک حیات رہی اور ان کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امراء القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی کلب سے ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی اور ان کا بہت زیادہ اکرام و احترام فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام کو حضرت سکینہ اور ان کی والدہ ماجدہ سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت امام کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ام اسحاق بنت حضرت طلحہ کے بدن سے ہیں، اپنے شوہر حضرت حسن بن مسنہ بن حضرت امام حسن ابن حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہی کربلا تشریف نہ لائیں۔ امام کے ازواج میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت شہربانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں۔ حضرت امام حسن کے 4 نوجوان فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ سب نے شہادت پائی۔
حضرت عقیل کے فرزندوں میں حضرت مسلم تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ماں اپنے دو صاحبزادوں محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہید ہو چکے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ و حضرت عبد الرحمن و حضرت جعفر برادران حضرت مسلم علیہ رضوان امام کے ہمراہ کربلا حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور حضرت امام کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے 17 حضرات حضرت کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے، اور حضرت امام زین العابدین بیمار اور عمر بن حسن اور محمد بن عمر بن علی اور دوسرے صغیر الحسن صاحبزادے علیہ رضوان قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی ہمشیرہ اور شہر بانو حضرت امام کی زوجہ، اور حضرت سکینہ حضرت امام کی دختر اور دوسری اہل بیت کی بیویاں ہمراہ تھیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کو روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمیل ہو جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ ظاہر میں کوئی مخفف صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت واردات اور ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ غدر اور جنگ کا بظاہر کوئی قرینہ نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرت امام سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرضداشتیں پذیرا نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایع نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اخماز فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا، اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم جیسے صفاکیش کی استدعا کو بے التفاتی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وجوہات ہیں جنہوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معاذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے، اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوشش کارآمد نہ ہوئی، اور حضرت امام علیہ مقام
اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل 82 نفوذ کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر ابدیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جانبازوں کے میر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں ذات عراق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی وزم میں مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا۔ عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو فرزدق شاعر سے ہوئی۔ بطن ذی الرمہ نامی مقام سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام نے فرمایا، ترجمہ: ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ سورۃ توبہ۔ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہد دی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائیں ہوئیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگوؤں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام کی جانب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبورانہ بادل ناخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرأت بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار نامے پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی فروگزشت کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اسی اندیشے اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔
یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو سدھا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے، عرضیوں اور درخواستوں کے تومار لگا دیے ہیں، قاصدوں اور پیاموں کی روز مرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں اور شام کو بادل مغموم واپس جاتی ہیں، لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رختہ اقامت ڈالنا پڑتا ہے اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حرمتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر ہزار سوار کا مسلح لشکر مقابلہ خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں، ستم ہے، بلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہ کریم بادیہ پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرأت پر حیرت تھی اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید عساکر افواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو اس زمانے میں ملک رے کابلی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ستم شعار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اسی وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام کے مقاتلہ سے گریز کرنی چاہی اور پہلو تہی کی وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب
دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیاوی حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخرکار ابن سعد وہ تمام عساکر افواج لے کر حضرت امام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ابن زیاد بدنہاد پیم و متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار و پیادہ جمع ہو گیا اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 تو آدمی اور ان میں بیویاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، پھر وہ بھی بارادہ جنگ نہیں آئے تھے اور انتظام میں اور بکافی نہ رکھتے تھے ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے اور ان کی شجاعت و بصالت کے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا۔ بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے۔ اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شہران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے۔ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے کنواں مزمل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدحہ درخواستیں بھیج کر بلایا تھا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی، مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد و بیت کا پاس تھا نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خور سال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنہ دہان تھے، نادان بچے کے قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھی۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا۔ آل رسول کو لبے آب پانی میسر نہ آتا تھا، سر چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ اس طرح بے آب و دانا 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب و تواں ہو گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شیطائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلوہ میں ہوتا، آپ کا کمال اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم پر کب مفتو ہوتا ہے۔ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔
حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ 10 محرم 61 ہجری کے دلدوز واقعات۔ جب کسی طرح شکل مصلحت پیدا نہ ہوئی اور کسی شکل سے جفا شیار قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن تشنگان خون اہل بیت کسی بات پر راضی نہ ہوئے، اور حضرت امام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل خلاص کی باقی نہیں ہے، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ وہ جان کے خواہاں ہیں، اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی ہے جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح حضرت امام نے تمام اپنے رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق، تسرع و خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرأت و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ کے بعد خیمے میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقاء و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسے پزمردہ کر دیا ہوگا۔ ان غریبان بے وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تبر، تیغ و سنا سے مسلح مصفیں باندھے موجود۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرصہ کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا، جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی عز و جل کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔
میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور گفتگو ختم فرمائیں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو بمجبوری ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ہنوز گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اضاف میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام سے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو کذاب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن عصبہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقویٰ اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عظیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے جان کے خواہاں تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جانثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس وقت اپنے جذبات قبضے میں ہیں، طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال اعداء ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو، لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوز جگر کی تشفی کی بھی تدبیر رکھتا ہوں۔ اب تو دیکھ، یہ فرما کر دست دعا دراز فرمائے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ یا رب عز و جل، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام نے سجدہ شکر کیا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے پروردگار عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صف اعداء میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلان بے حمیت کو غیرت نہ ہوئی۔ ایک شخص مزنی نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب عز و جل، اس کو پیاسا مار۔
امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر غالب ہوئی، اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات بھی دکھا دینا تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوراک و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی تمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا، اور نیزے باز لشکر اعداء سے نکل کر رجس خوانی کرتے ہوئے میدان میں آ کودے، اور تکبر و تبختر کے ساتھ اتراتے ہوئے گھوڑے دوڑا کر اور ہتھیار چمکا کر امام سے مبارز کے طالب ہوئے۔ حضرت امام اور امام کے خاندان کے نونہال شوق جانبازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اصرار کیے، حضرت کے در پہ ہو گئے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان میں جائے۔ حضرت امام کو ان اخلاص کشوں کی سرفروشانہ التجائیں منظور فرمانا پڑی، اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بصارت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک نے اعداء کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اس طرح بہت سے جانباز فرزندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کر گئے۔ ان صاحبوں کے اسماء اور ان کی جانبازیوں کے تفصیلی تذکرے سیرت کی کتابوں میں مستور ہیں، یہاں اختصاراً اس تفصیل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔